یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بائبل مقدس میں آج ہم سب اپنی رہنمائی کے لیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، مقدس یوحنا رسول جو ہے اپنے اس انجیل میں جو اس نے لکھی محبت کی باتیں بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل محبت کی انجیل کہلاتی ہے، اور یوحنا جو ہے رسول جو ہے یہ شاگردوں میں سب سے چھوٹا اور اپنے بھائی یعقوب سے بھی چھوٹا تھا، اور ہم اس کی محبت کو، اس کے پیار کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ شاگردوں میں سب سے چھوٹے نام سے پہچانا جاتا ہے، مقدس یعقوب رسول کے چھوٹے بھائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ یسوع مسیح کی ماں کا بیٹا، اور اس حساب سے بھی وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں یوحنا اس حقیقت پر عزیزو زور دیتا ہے کہ ابدی زندگی مسیح کے وسیلہ سے بخشش ہے۔ یہ بخشش بھی شروع ہوتی ہے اور ان کو بائبل مقدس بتاتی ملتی ہے جو یسوع کو راہ، حق اور زندگی مانتے ہیں۔ یوحنا کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام چیزوں کو مجازی طور سے استعمال کر کے روحانی حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلاً پانی، روٹی، نور، چرواہا اور اس کی بھیڑیں، انگور کا درخت یا پھر دوست یعنی اس کا پھل یہ پیش کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو اس سے تم میرے کیا ہوں گے؟ دوست ہوں گے۔ اور اس نے کہا میں تمہیں کبھی نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ آج بھی یہ بات ہے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ اب بہت سی ایسی باتیں جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنے نوکروں کو نہیں بتاتے۔ لیکن یسوع مسیح ایسا مالک ہے جو مالکوں کا مالک ہے، خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حلیم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری باتیں جو میں نے اپنے باپ سے سنی، جو پلاننگ میرے باپ نے بتائی، جو کچھ میرے باپ نے بتایا، سکھایا، وہ سب میں نے تم کو بتا دیا۔ تو عزیزو، اس نے کہا میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا۔ یسوع مسیح نے دوستی کا ہاتھ اپنے شاگردوں سے بڑھایا، اور دوست میں بڑی خاص بات پائی جاتی ہے، اور دوست 4 لفظوں سے دوست بنتا ہے، یعنی دال، واو، سین اور تے۔ دال سے دکھ سہنے والا ساتھی، اور واو سے وفا کرنے والا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کا جب ہم دوسرا باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں وفا کے بارے میں، تو اگر وفا سیکھنا چاہتے ہو تو پھولوں سے سیکھو جو شاخ سے بچھڑتے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ لیکن آج جب لوگوں کی دوستی خدا سے ٹوٹتی ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو کچھ بھی ایزی نہیں لیتے، بلکہ ایزی لیتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے اندر سیریس اس بات کو نہیں لیتے۔ تو عزیزو، جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔
خدا سے دوری نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی خدا سے جدا نہ ہوں۔ یسوع نے کہا تم جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھولوں کی طرح مرجھا جاؤ گے، پھولوں کی طرح ختم ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے۔ اس لیے عزیزو ہمیں کبھی بھی خدا سے جدا نہ ہوں، نہ جدا ہونے کا سوچیں، بلکہ اپنی دوستی خدا سے دن بدن بڑھائیں۔ سین سے سچ یعنی ساتھ دینے والا ساتھی یسوع مسیح ہمیشہ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا، میرا کلام تمہارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنا رہے گا، بشرطہ کہ تمہاری دوستی ہمیشہ پکی رہے اور اس کے اندر دراڑ نہ آئے۔ تے سے تابع داری، تکلیف میں کام آنے والا دوست۔ آج ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی آپ کسی کی تابع داری کر لیں، اگر ہم دیکھیں وہ کسی نہ کسی بات پر آپ کو پیچھے ہی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی بھی نہیں مالک سوچے گا کہ اس کا نوکر آگے بڑھے، اس کا کام کرنے والا جو نوجوان ہے، جو بھائی ہے، وہ آگے بڑھے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن یسوع کی تابع داری کریں تو آپ کو وہ آگے ہی آگے لے کر جائے گا، آپ کو کبھی پیچھے نہیں کرے گا۔ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات اس پر تیرا دھیان ہو، تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ خدا کی تابع داری میں اقبال مندی کی راہ ہے، اس لیے عزیزو خدا کی تابع داری کریں، اس میں اپنی زندگی گزاریں، اور اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کو صبر سے برداشت کریں۔ تکلیف میں، مصیبت میں صبر کرنا مشکل تو لگتا ہے، مگر صبر کو ضائع نہ ہونے دے، لیکن صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی عزیز و گفتگو ہے۔ اپنی گفتگو پر غور کریں، اپنی بات پر غور کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، عزت سب کو پیاری ہے۔ آپ ایک دوسرے کو اچھے اور خوبصورت لفظ سے پکاریں، محبت کریں، پیار کریں۔ اگر وہ آپ کی محبت کا جواب اس طریقے سے دیتا ہے یا نہیں، لیکن آپ اس کا جواب اسی طریقے سے دیں۔ یسوع نے کہا جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سی باتوں کا ہم برا مناتے ہیں۔ لکھا ہے چند موجوں کے تپیڑوں کا برا مان گئے، ابھی طوفان سے ملا ہے بھاور باقی ہے۔ بہت سی ہم ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن خدا ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم بہت سی باتوں کو برداشت کر کے ہم آنے والی مصیبت کو بھی ہم سہنے والے ہو سکیں گے۔ اس لیے عزیزو، خواہ کیسے بھی حالات ہوں، کس طرح بھی کی مشکل ہو، ہم کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، ہم بڑھتے رہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلتے رہیں، اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ خداوند میں ترقی کریں گے۔ آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، لیکن روح سے جو معمور شخص ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، آخر فتح مند ہوتا ہے، اس لیے کہ عزیزو وہ خداوند کے ساتھ جڑا ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے اندر سانس ہے، ہم ایک عجیب کشمکش میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ایک جنگ میں عزیز و مبتلا ہیں۔ وہ ہماری انسانیت اور روحانیت کے درمیان جنگ ہے۔ ہم اپنی انسانیت یا جسمانیت کو غالب نہ آنے دیں، ہمیشہ خداوند میں مضبوط ہو، خداوند کے ساتھ اپنی دوستی بنائیں۔ اور اگر آپ جوانی میں، بزرگ ہونے میں، یا کسی بھی عمر میں اگر آپ نے دوست بنائے ہوں، اگر وہ دوست خدا سے دور ہیں، تو موقع ہے، وقت ہے کہ آپ ان سے دوستی بڑھائیں، ان کی دوستی، ان کی ملاقات یسوع مسیح سے کروائیں، کیونکہ وہ حقیقی دوست ہے، وہ آپ کے دوست کا بھی دوست ہے، اور جب وہ اس کا دوست بنے گا تو اس کی زندگی کے اندر ہر طرح کی بے چینی، ہر طرح کی مشکل
دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ خود بھی یسوع سے دوستی بڑھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی یسوع کے ساتھ جو ہے دوستی کے لیے کہیں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، مہربانی یسوع، تیرا شکر ہو خداوند آج کی صبح کے لیے جو تو نے بخشی۔ خداوند تیرا شکر ہو خداوند کلام کے لیے، جتنے لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں خدا، ان پر، ان کی اولادوں پر، ان کی فیملیوں پر، گھرانوں پر خدا تیری سلامتی ہو۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں، برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے شفا دے، اگر کوئی بے روزگار اچھا روزگار دے، اگر کسی بھی کوئی مشکل میں پریشان ہے خداوند تو ان کو شفا دے۔ جتنے لوگوں کی درخواستیں ہیں خداوند تو ان کی مدد فرما۔ خداوند اسی طرح اپنے ملک، شہر، علاقہ، کلیسیا کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہ کلام لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرے۔ منت کرتا ہوں، برکت دے، رہنمائی کر، اپنے خادم کی کمزوری میں اپنے خادم کی مدد فرما۔ رحمکار ترسگاہ یسوع کے پاک مقدس نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آپ سب کو خداوند برکت دے۔